بابرکت کے موقع پر میں اب تمام حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور 4 مصرے سماعت فرمائیے گا۔ اپنا عشق ملا دو جہاں میں، نور ہی نور والا رہے گا۔ اپنا عشق ملا دو جہاں میں، نور ہی نور والا رہے گا۔ روشنی اس سے محفل میں ہوگی، قبر میں بھی اجالا رہے گا۔ روشنی اس سے محفل میں ہوگی، قبر میں بھی اجالا رہے گا۔ اور یہ شعر دیکھیں گے، غاصبان حقوق رسالت کیا نبی کو دکھائیں گے صورت؟ غاصبان حقوق رسالت کیا نبی کو دکھائیں گے صورت؟ ارے حرص میں ہاتھ کالا کیا ہے، حشر میں منہ بھی کالا رہے گا۔ حرص میں ہاتھ کالا کیا ہے، حشر میں منہ بھی کالا رہے گا۔ اپنا عشق ملا دو جہاں میں۔ ایک مطلب چند اشعار اس خدمت فرمائیے گا۔ خود کو زہرا تیری نظروں سے گرائیں کیسے، خود کو زہرا تیری نظروں میں گرائیں کیسے، دشمن شاہ سے ہم ہاتھ ملائیں کیسے، دشمن شاہ سے ہم ہاتھ ملائیں کیسے۔ ظلم کے سامنے تعداد میں کم ہے پھر بھی، ظلم کے سامنے تعداد میں کم ہے پھر بھی، سر جھکانا نہیں آتا تو جھکائیں کیسے، سر جھکانا نہیں آتا تو جھکائیں کیسے۔
جز علی کوئی نہیں مدح و ثنا کے قابل، جز علی کوئی نہیں مدح و ثنا کے قابل، اپنے اشعار کا معیار گھٹائیں کیسے، اپنے اشعار کا معیار گھٹائیں کیسے۔ اور یہ شعر دیکھیں گے بھائی کے حوالے سے سماعت فرمائیے گا۔ جو سگے بھائی کا حق چھین کے کھا جاتے ہیں، جو سگے بھائی کا حق چھین کے کھا جاتے ہیں، پرچم حضرت عباس اٹھائیں کیسے، پرچم حضرت عباس اٹھائیں کیسے۔ اور یہ شعر شاید کے سلائے کو سماعت فرمائیے گا۔ دشمن فاطمہ زہرا سے مروت کیسی، دشمن فاطمہ زہرا سے مروت کیسی، ارے ان سے جب نبھو نہیں سکتی تو نبھائیں کیسے، ان سے جب نبھ نہیں سکتی تو نبھائیں کیسے۔ دار پہ چڑھ کے یہ میسم نے بتایا ہے ہمیں، دار پہ چڑھ کے یہ میسم نے بتایا ہے ہمیں، اپنے اشعار کو اپنے الفاظ کو تلوار بنائیں کیسے، اپنے الفاظ کو تلوار بنائیں کیسے۔ بغض حیدر کی لکیریں نہیں مٹنے والی، بغض حیدر کی لکیریں نہیں مٹنے والی، شیخ چہرے سے جو ظاہر ہے چھپائیں کیسے، شیخ چہرے سے جو ظاہر ہے چھپائیں کیسے۔ بزدلی آئی ہو ورثے میں لہوں میں جن کے، بزدلی آئی ہو ورثے میں لہوں میں جن کے، ارے غارب کو چھوڑ کے میدان میں آئے کیسے، غارب
کو چھوڑ کے میدان میں آئے کیسے؟ کربلا چھوڑ کے ہند آتے ہیں میرے مولا، کربلا چھوڑ کے ہند آتے ہیں میرے مولا، ہم محرم میں وطن چھوڑ کے جائیں کیسے؟ ہم محرم میں وطن چھوڑ کے جائیں کیسے؟ بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں دعوت سخن دوں گا جناب شوظف صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کرے۔ پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو سید کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت پر سعادت بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، خصوصاً وقت کے امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور 4 مصرے سے اپنی سفر کا آغاز کرتا ہوں۔ قرآن میں چرچا ہے زہرا کی فضیلت کا، قرآن میں چرچا ہے زہرا کی فضیلت کا، تطہیر کی آیت ہے آئینہ طہارت کا، تطہیر کی آیت ہے آئینہ طہارت کا، یوں حکم الہی سے میدان میں بطول آئی، یوں حکم الہی سے میدان میں بطول آئی، پہرا ہے امامت کا، پردہ ہے رسالت کا، پہرا ہے امامت کا، پردہ ہے رسالت کا۔ اور 4 مصرے سماعت کرنی ذرا پیش کرتا ہوں۔ الحمد پڑھ کے مدحتیں زہرا سناؤں گا، الحمد پڑھ کے مدحتیں زہرا سناؤں گا، سورے کے پیشوائی میں سورہ سناؤں گا، سورے کی پیشوائی میں سورہ سناؤں گا، پڑھ کر ہر کے
سیدہ کا قصیدہ سناؤں گا، قصیدہ سناؤں گا، خالق کو سیدہ کا قصیدہ سناؤں گا، قصیدہ سناؤں گا۔ اور چار مصرے سماعت کرنے پیش کرتا ہوں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی بیعت کی کیا فضیلت ہے، سماعت کریں۔ سجدہ شہ کی جب روشنی مل گئی، سجدہ شہ کی جب روشنی مل گئی، بندگی کو نئی زندگی مل گئی، بندگی کو نئی زندگی مل گئی، عرش پر دل نہیں لگتا جبریل کا، عرش پر دل نہیں لگتا جبریل کا، جب سے زہرا کے گھر نوکری مل گئی، جب سے زہرا کے گھر نوکری مل گئی، عرش پر دل نہیں لگتا جبریل کا، جب سے زہرا کے گھر نوکری مل گئی، جب سے زہرا کے گھر نوکری مل گئی۔ صلوات محمد و آل محمد۔ ایک مدعوت و تنشیر چھوٹی بہر کے پیش کرتا ہوں کہ جناب سیدہ کی فضیلت کیا ہے، سماعت کریں ذرا۔ بندگی راز بندگی زہرا، بندگی راز بندگی زہرا، بندگی راز بندگی زہرا، بندگی راز بندگی زہرا، یعنی اللہ کی خوشی زہرا، یعنی اللہ کی خوشی زہرا۔ اور حدیث قدسی آپ کے سامنے ہے، لولا لما خلقت الافلاک، سماعت کریں گے حضرات کہ مصطفیٰ وجہ خلقت عالم، مصطفیٰ وجہ خلقت عالم، مصطفیٰ وجہ خلقت عالم، باعث خلقت نبی زہرا، باعث خلقت نبی زہرا، باعث خلقت نبی زہرا، کوئی ام ابیہا اور نہیں، 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 صرف تنہا ہے آپ ہی زہرا، صرف تنہا ہے آپ ہی زہرا، صرف تنہا ہے آپ ہی زہرا۔ اور کن فیکن کب سے وجود میں آیا، سماعت کریں گے حضرات، پیش کرتا ہوں اشعار۔ کن ہوا ہے اسی گھڑی فیکن، کن ہوا ہے
آپ کی ہاں ہے جب ہوئی زہرا، آپ کی ہاں ہے جب ہوئی زہرا، احتراماً رسول اٹھتے ہیں، احتراماً رسول اٹھتے ہیں، احتراماً رسول اٹھتے ہیں، آپ کی شان ہے بڑی زہرا، آپ کی شان ہے بڑی زہرا، آپ کی شان ہے بڑی زہرا۔ صلوات محمد وآل محمد۔ ایک مرتبہ چند شعر پیش کرتا ہوں۔ ایک صلوات محمد وآل محمد۔ ولادت کے حوالے سے آئی ہے قرآن کے گھر، قرآن کی صورت فاطمہ، آئی ہے قرآن کے گھر، قرآن کی صورت فاطمہ، آئی ہے قرآن کے گھر، قرآن کی صورت فاطمہ، سورہ کوثر بھی ہے محو تلاوت فاطمہ، سورہ کوثر بھی ہے محو تلاوت فاطمہ، میں تمہارے نام کی تسبیح میں مصروف ہوں، میں تمہارے نام کی تسبیح میں مصروف ہوں، کر رہا ہوں یوں مصلی پر عبادت فاطمہ، کر رہا ہوں یوں مصلی پر عبادت فاطمہ، در پہ سجدہ کر کے تارے نے یہ ثابت کر دیا، در پہ سجدہ کر کے تارے نے یہ ثابت کر دیا، در پہ سجدہ کر کے تارے نے یہ ثابت کر دیا، آسمانوں پر بھی ہے تیری حکومت فاطمہ، آسمانوں پر ہے تیری، آسمانوں پر بھی تیری ہے حکومت فاطمہ۔ اور یہ شعر بطور خاص سماعت کریں حضرات، پیش کرتا ہوں۔ عرش سے آتا ہے سردار ملائک بار بار، عرش سے آتا ہے سردار ملائک بار بار، عرش سے آتا ہے سردار ملائک بار بار، تیرے گھر کرنے تیرے بچوں کی خدمت فاطمہ، تیرے گھر کرنے تیرے بچوں کی خدمت فاطمہ، کہ موت جو ہر گھر میں آتی ہے اجازت کے بغیر، موت جو ہر گھر میں آتی ہے اجازت کے بغیر، اس کو بھی لینی پڑی تجھ سے اجازت فاطمہ، اس کو بھی لینی پڑی تجھ سے اجازت فاطمہ۔ اور یہ شعر بطور خاص سماعت کریں گے حضرات۔
یہ رسول خدا نے اپنی بیٹی کی تعظیم کیوں کی ہے، سماعت کریں گے حضرت، ایک بیٹی کی حیثیت سے ہی سماعت کریں گے حضرت۔ کیوں نہ اٹھے انبیاء حور و ملک تعظیم کو، کیوں نہ اٹھے انبیاء حور و ملک تعظیم کو، جب کھڑی ہے تیری آمد پر رسالت فاطمہ، جب کھڑی ہے تیری آمد پر رسالت فاطمہ۔ اور جناب سیدہ کا کیا کوئی مقابلہ کرے گا؟ سب سے پہلے ان کی کنیز کا جو مقابلہ کر لی سماعت کریں گے حضرات۔ دنیا والوں کو یہ آج تک ہم لوگ چیلنج دے رہے ہیں کہ فضہ کنیز ہے، ان کا کوئی مقابلہ لے کر آئے پہلے، تب جا کے جناب سیدہ کا مقابلہ لے کر سماعت کریں گے۔ پیش کرتا ہوں، حاضر کرتا ہوں شعر۔ کر رہی ہے گفتگو لہجے قرآن میں، کر رہی ہے گفتگو وہ لہجے قرآن میں، کر رہی ہے گفتگو وہ لہجے قرآن میں، مل گئی فضا کو جب سے تیری صحبت فاطمہ، مل گئی فضا کو جب سے تیری صحبت فاطمہ، نظر دلواتا ہے جو نظر دلواتا ہوں میں ایک روز تیرے نام کی، سال بھر ہوتی ہے میرے گھر میں برکت فاطمہ، نام آتے ہی جھکا لیتے ہیں سر تعظیم کو، نام آتے ہی جھکا لیتے ہیں سر تعظیم کو، مصطفیٰ کی ہم ادا کرتے ہیں سنت فاطمہ، مصطفیٰ کی ہم ادا کرتے ہیں سنت فاطمہ، آئی ہے قرآن کے گھر قرآن کی صورت فاطمہ۔ صلوات محمد و آل محمد۔ بڑے دیگر صلوات اللہم صلی بارے دیگر صلوات محمد و حضرت ایک مصرع ہوا تھا کہ اے فرشتوں عظمت خاتون جنت دیکھ لو، مطلع حاضر کرتا ہوں۔ سج سورہ کوثر میں قرآن کی ہے آیت دیکھ لو، سورہ کوثر میں قرآن کی ہے آیت دیکھ لو، سورہ کوثر میں قرآن کی ہے آیت دیکھ لو، رحمت کونین کی آئی ہے رحمت دیکھ لو، رحمت کونین کی آئی ہے رحمت دیکھ لو، فاطمہ زہرا کی عظمت جانتا ہے بس خدا، فاطمہ زہرا کی عظمت جانتا ہے بس خدا، فاطمہ زہرا کی عظمت جانتا ہے بس خدا، آیت
اٹھتا ہے میرا حبیب. تسبیح کا شعر. احترام فاطمہ میں اٹھتا ہے میرا حبیب. احترام فاطمہ میں اٹھتا ہے میرا حبیب. اے فرشتوں عظمت خاتون جنت دیکھ لو. اے فرشتوں عظمت خاتون جنت دیکھ لو. بے اجازت آ نہیں سکتا فرشتہ موت کا. بے اجازت آ نہیں سکتا فرشتہ موت کا. فاطمہ زہرا کے گھر کی یہ ہے عظمت دیکھ لو. فاطمہ زہرا کے گھر کی یہ ہے عظمت دیکھ لو. اور شعر مدر کا سماعت کریں گے حضرات. جہاں دیکھیے گا. چھین کے باغ فدق جس نے کھایا تھا کبھی. چھین کے باغ فدق جس نے کھایا تھا کبھی. چھین کے باغ فدق جس نے کھایا تھا کبھی. پڑ رہی ہے آج تک ان سب پہ لعنت دیکھ لو. پڑ رہی ہے آج تک ان سب پہ لعنت دیکھ لو. سورہ کوثر میں قرآن کی ہے آیت دیکھ لو. صلوات محمد و آل محمد. اپنے مرحومین کے لیے استاد سید جعفر شیخ سردار شیخ عارف صاحب. امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات پیش. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويعزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواحنا للتراب مقدمة الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بالجماعة. سب سے پہلے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی خدمت میں علماء اکرام مراجع اکرام رہبر معظم اور آپ سب حاضرین کی خدمت میں آج کے روز کی خاص طور پر ولادت باسعادت کی تبریک عرض کرتا ہوں اور خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار ہمیں دنیا میں بی بی کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور
آخرت میں ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرمائے. بہت معذرت ہے، تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، حسب سردی جو ہے وہ زیادہ ہی ہے، نکلنے کا کسی کا دل نہیں چاہ رہا اس ٹائم گھر سے باہر. تو وہ بھی خود آنا ہو، پاکستان ہوتا تو 4-5 گاڑیاں باہر کھڑی ہوئی ہوتی ہیں، یا خود آنا پڑتا ہے، مشکل ہو جاتی ہے تھوڑی سی. تو خیر ہے نہیں، شب ولادت تمہارا روز ولادت ہے، اور روز جمعہ بھی ہے، روز متوقع ظہور بھی ہے، اور خداوند متعال ہمیں بہرحال اس قابل کرے کہ ہم جو ہے وہ جمعے کے دن کو جو ہے وہ ظہور کے دن کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں. گو کہ بہرحال میں اپنے بارے میں کہوں، آپ کے بارے میں تو یقیناً حسن ظن ہی رکھوں گا اپنے بارے میں کہ میں شاید آج اپنے آپ کو اس طرح تیار نہیں کر پایا، اور نہ میں نے شاید کوئی بہت اچھا ایسا عمل کیا کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ میں امام کا انتظار کر رہا ہوں. کہ جو بہرحال افسوس اور پشیمانی جو ہے وہ آج کے دن کے سورج کے ساتھ ڈوب گئی کہ میں نے بہرحال آج کوئی اتنا کام نہیں کیا. اسی لیے امام ہی کے قول سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. بہت زیادہ آپ کو مزاحم نہیں ہوگا. امام زمانہ جب اللہ تعالیٰ فرج و شریف جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے لیے جو ہے وہ رسول کی بیٹی جو ہے وہ اسوہ حسنہ ہے، یعنی رول ماڈل ہے. اب اگر ہم کسی کو اپنے لیے رول ماڈل بناتے ہیں یا رول ماڈل سمجھتے ہیں تو اس کی کچھ زاویے ہیں، کچھ جہت ہیں، کچھ اینگلز ہیں. تو ہم کس طریقے سے کسی کو فالو کر سکتے ہیں؟ ایک اس کی اپنی انڈیویجول لائف ہے، پرسنل لائف ہے، فیملی لائف ہے، ایک اس شخص کی سوشل لائف ہے. پھر اگر شخص بہرحال مذہبی ہے، کوئی بھی ریلیجن اس کا ہے، تو پھر اس کی ایک عبادی زندگی ہے، یعنی اس کا اپنے رب کے ساتھ اس کا کیا اس کا جو ہے تقابل ہے، کس طرح وہ اپنے پروردگار کے ساتھ رابطہ ہے. وہ یہ چند جہت ہیں. اگر ہم بیوی کی زندگی کی طرف دیکھیں تو جو سب سے زیادہ ظہور کرتی ہوئی چند چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. اگر دیکھیں تو بہرحال وہ ایک بیٹی بھی ہیں، ایک زوجہ بھی ہیں، اور ایک ماں بھی ہیں. تو ایک خاتون کے لیے تو بہرحال بہت سے اسٹریٹ زاویے ہیں کہ ان کو فالو کیا جائے، لیکن ایک مرد ہوتے ہوئے یا ایک عام مسلمان ہوتے ہوئے ہمارے پاس ان کی یہی شخصیت کہ اگر ہم اس کو ڈیوائڈ کریں، ایک ان کی فیملی لائف ہے، ایک ان کی سوشل ہے، اور ان کی ایک عبادی زندگی ہے. تو اگر ہم ان تینوں پہ تھوڑی تھوڑی سی گفتگو کریں تو میرے خیال میں آج ہمارے لیے یقیناً کوئی نہ کوئی چیز جو ہے ہم یہاں سے لے کے اٹھیں تاکہ ہم اس کو اپنی زندگی میں فالو کریں. پہلی چیز جو کہ فیملی ہے، فیملی کے اندر بیٹی بھی ہے، زوجہ بھی ہے، اور ماں بھی ہے. بیٹی جو ہے وہ کیسی ہے؟ ظاہر ہے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی ہوتے ہوئے انہوں نے بہرحال اپنا کردار جو ادا کیا. بہت ساری چیزیں سنتے رہتے ہیں، میں کوشش کروں گا جو تکرار نہ ہو وہ آپ سنیں. خاص طور پہ وہ ایام مکہ کے کہ جب رسول خدا کو مشکلات کا سامنا تھا، کیونکہ انہیں ساری زندگی مشکلات کا سامنا رہا، مشکلات بدلتی رہیں، لیکن مکہ میں کیونکہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے تھے، مشرک جو ہے وہ بالکل سری مقابلے پر تھا، یعنی دین کو قبول نہیں کر پا رہا تھا، تو وہاں رسول خدا کو بہت مشکلات تھیں میسیج پہنچانے میں. اور ایون لوگوں کا بیہیویئر، لوگوں کا ایٹیٹیوڈ جو تھا وہ ان کے ساتھ بہت اچھا نہیں تھا. ان حالات میں کہ جہاں رسول خدا کو اذیت دی جاتی تھی، خود خانہ کعبہ کے آس پاس رسول خدا کے ساتھ جو ہے وہ اہانت کی جاتی تھی، مشکلات، وہاں پر بعض روایات کہتی ہیں کہ بی بی نے اپنے والد کا بہت ساتھ دیا، کیونکہ بہت چھوٹی ہیں اور اس کم سن کے اندر بھی انہوں نے اپنی والد کا ساتھ دیا. خود یہاں پر یعنی ایک باپ کو ہونے سے حیثیت سے، ایک پیغمبر کے ہونے کی حیثیت سے کہ کس طرح ہم اپنے زمانے کے ولی کا ساتھ دیں، چاہے ہم چھوٹے ہوں. مثلاً ہم بچے ماشاءاللہ بہت بیٹھے ہوئے، چھوٹے چھوٹے، جوان بھی چھوٹے ہی ہیں، زیادہ بڑے نہیں ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال ہم اپنے زمانے کے ولی کا ساتھ کیسے دیں. یعنی اب میرے پاس عذر ہو کہ میں ایکسکیوز ہو کہ بھئی میں تو ابھی چھوٹا ہوں، میں کیسے کروں گا، میرا کیا کام ہے. خوب نہیں انسان کر سکتا ہے اپنے زمانے کے ولی کی مدد کرنے کے لیے. اس کے پاس بہانے نہیں ہونے چاہیے، اس کے پاس اپرچونٹی ہے کہ وہ اپنے طریقے سے، اپنے ٹائم زون کے اندر رہتے ہوئے، اپنی جو اس کی باؤنڈریز ہیں اس میں رہتے ہوئے اپنے زمانے کے ولی کا ساتھ دے. بی بی نے یہ عذر نہیں دیا کہ میں چھوٹی ہوں، میں بچی ہوں، اور وہ دور جہاں پر خاتون کی جو ہے وہ قدر بھی نہیں ہے، بیٹیوں کو زندہ دفنایا جاتا ہے، بیٹی کی اہمیت نہیں ہے. اس ٹائم پر آ کر ایک چھوٹی سی بیٹی کا اپنے وقت کے نبی کا ساتھ دینا یعنی کوئی بہت بڑی بات ہے یہ. اور خاص طور پر شیب ابی طالب کے اندر کہ جہاں پر اتنی سختی ہے کہ پیٹ پر پتھر باندھا جاتا ہے اور
باقاعدہ آج کے زمانے کی لینگویج یوز کرے تو سینکشنز ہیں اور ہر چیز کا بایا کاٹ ہے اور کس طریقے سے مشکلات کے اندر ہے، مگر وہاں پر بھی بیٹی نے جو ہے وہ اپنے بابا کا، اپنے زمانے کے ولی کا ساتھ دیا۔ تو یہاں پر ایک چیز نقطہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کسی بھی ایج میں ہوں، ہم اپنے زمانے کے ولی کے ساتھ کے لیے چاہے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، چاہے ہمیں اپنی جان سے کھیلنا پڑے، ہمیں اس کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ بیٹی بھی کیسی کہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ استاد علی روایت پڑھ رہے تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے بہت ڈھونڈا اہل سنت کی منابوں میں، اپنے کتابوں کے اندر، کہ مجھے کسی اور شخص کے بارے میں یہ روایت کنٹینیو ملے، یعنی متواتر ملے، یعنی بہت زیادہ کسی کے لیے ہو، تو سوائے بیوی کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے کہ جب بیوی تشریف لاتی ہیں تو رسول خدا خم ہوتے ہیں، جھکتے ہیں اور ان کے ہاتھ کا بوسہ لیتے ہیں، اور ہر دفعہ یہ کرتے ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ ایک دفعہ کیا کبھی کبھی، نہیں، ہر دفعہ ایسا کرتے ہیں تاکہ مجھے کسی اور کے لیے نہیں۔ خوب یہ عظمت حضرت سیدہ ہے کہ نہ صرف بیٹی نہیں ہے، یعنی بیٹی کے اندر وہ کردار پایا جاتا ہے جو قرب خدا کا باعث بنا ہے۔ پیغمبر جو ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رشتوں کی ضرورت ہے، تو کئی نبیوں کی کئی اولاد تھیں، کئی بیویاں تھیں، لیکن وہ کیوں ان کو چھوڑ دیا؟ کیونکہ قرب الہی نہیں تھا۔ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو کوشش کی سوار کرنے کی، پروردگار نے کیا بولا؟ بھائی اہل نہیں ہے تمہارا، اہل سے مراد یعنی تمہاری سنقیت نہیں رکھتا، تمہارے راستے پر نہیں ہے۔ تو یہاں پر رسول خدا صرف اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ بیٹی ہے صرف میری، نہ، اس بیٹی کی ذات کے اندر وہ کردار پایا جاتا ہے جو خدا کے نزدیک کر رہا ہے، تو وہاں رسول خدا جیسی ہستی جو ہے وہ جھک رہی ہے، بوسہ لے رہی ہے۔ تو یہاں وہ کردار بیٹی کے ہوتے ہوئے قرب الہی اگر انسان اپنے وجود میں پیدا کر لے تو بہرحال ایک پوری مفصل بحث ہے۔ تیسرا کردار، جب دوسرا کردار آتا ہے وہ زوجہ کا آتا ہے۔ ایک زوجہ اپنے گھر کے اندر کیسی ہے؟ بہرحال آپ ماشاءاللہ یہاں فاطمیت مجالس سنتے رہے، روایات سنتے رہے، میں جو ہے بہت زیادہ اس میں تکرار نہیں کروں گا، لیکن بہرحال ایک زوج ہوتے ہوئے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، یہ دونوں کے لیے ایک ہی فارمولا ہے۔ یعنی جب کوئی گفتگو زوج کے لیے کی جائے تو نہیں صرف خاتون کے لیے کی جائے، دونوں کے لیے ہے۔ وہ ایک ہی روایت پڑھوں گا اور اس میں بہرحال اس سے جو ہے تبرک حاصل کر کے آگے بڑھوں گا کہ جب شادی کے دوسرے دن رسول خدا حضرت علی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا، تو کیا فرماتے ہیں کہ میں نے خدا کی عبادت میں مددگار پایا۔ یہ دونوں کے لیے ہے، یہ یعنی آیا اگر میں اپنی زندگی میں اس کو رول ماڈل لیتا ہوں تو کیا میں اپنی زوجہ کے لیے خدا کی طرف بڑھنے کے لیے مددگار ہوں، خدا کی عبادت کے لیے مددگار ہوں؟ کیا میں اس کے لیے ایسا ماحول پرووائڈ کرتا ہوں؟ کیا میں اس کے لیے ایسی چیزیں کرتا ہوں کہ وہ خدا کی طرف بڑھ سکے، خدا کی عبادت کر سکے، خدا کا قرب حاصل کر سکے؟ دوسری طرف اگر زوجہ ہے تو میرے لیے خوبی ہم سب کے لیے ہے بہرحال کہ ہم اپنی زندگی میں ماحول کیسا رکھتے ہیں۔ ماحول کا مراد صرف نماز مصلی بچھا دینا نہیں ہے، ماحول کی مراد صرف حرم لے کے آ جانا نہیں ہے، ماحول کا مراد آپ کا کردار ہے۔ کیا آپ کا کردار ایسا ہے کہ ساتھ رہنے والا خدا کی طرف بڑھ رہا ہے یا شیطان کی طرف بڑھ رہا ہے؟ یعنی میرا کردار ہی ایسا ہے کہ جب میں گھر جاؤں گا لڑائی ہے، مشکلات ہیں زندگی میں، اس کا مطلب ہے کیا میرے کردار میں پرابلم ہے، نہ کہ سامنے والے کے کردار میں مشکلات ہے۔ میرا کردار نہیں ہے اس قابل کہ اس کو رشت کرنے دے رہا۔ اگر سامنے سے کوئی مشکلات ہے، سامنے سے زبان درازی ہے، سامنے سے اگر کوئی بات ہے تو یہاں میں اپنے کردار کی طرف متوجہ ہوں۔ اکثر ان اوقات میں دوسروں کی طرف انگلی اٹھاتا ہوں کہ فلانے کا کردار ایسا ہے، یا فلانے نے ایسا کر دیا، زوجہ نے ایسا کر دیا، یا بیوی نے ایسا کر دیا۔ نہیں، آپ نے ایسا کیا کیا ہے کہ سامنے ایسا ماحول ٹریگر ہوا ہے، تو اپنی طرف انسان متوجہ ہو کہ کیا میرا کردار ایسا ہے یا نہ۔ اگر سامنے خدا نہ خواستہ وہ خراب بھی ہے تو خدا نہ خواستہ اگر مشکلات بھی ہیں، آپ کا کردار کیسا ہے کہ اس کے اندر آنے والے وسوسے کو ڈیزولو کر رہا ہے، یا آپ اس کو اور ابھار رہے ہیں وسوسے کو؟ کہ دیکھیے شیطان ہے، معروف مقالہ ہے، بیان کرتے ہیں کہ شیاطین جمع ہوئے ابلیس کی خدمت میں، اور سب اپنی اپنی کارستانیاں اور رپورٹس پیش کر رہے ہیں، جسے ہم لوگ پیش کرتے ہیں نا جب بھی جاتے ہیں، جب تبلیغ سے واپس تو وہ بھی پیش کر رہے تھے، تشبیہ تو نہیں ہے بہرحال، لیکن وہ پیش کرتے ہیں ہر کوئی آدمی آ کے۔ جب آپ بزنس کرتے ہیں، آپ کے امپلائز ہوں بہت سارے آئے اور پیش کریں مہینے کی یہ رپورٹ ہے، یہ کارکردگی ہے ہماری، تو ابلیس کے بھی کارندے جتنے بھی شیاطین تو نہ کے، تو ابلیس جو ہے وہ سب سے زیادہ خوش اس سے ہوتا ہے کہ جو اس کا جو کارندہ ہے، جو ایجنٹ ہے، جو میاں بیوی کو لڑواتا ہے، جو میاں بیوی کو لڑواتا ہے، ابلیس اس سے بہت خوش ہوتا ہے، یعنی اس کا یہ بیسٹ کام ہے۔
اور وہ جو لڑوانا ہے وہ صرف توہم، وسوسے اور چیزوں کو ایجاد کرنا ہے ذہنوں کے اندر. اب اسمارٹ وہ ہے جو اس چیز کو سمجھ جائے گھر کے اندر کہ ان چیزوں کو کیسے ہینڈل کیا جائے. کتنے بڑے بڑے علماء کی سیرت میں ہے. زان محترم ہاشم عداد، آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد تھے، عالم نہیں تھے، لوہار تھے. اور سید حسن تہرانی اپنی کتاب جو ہے وہ نفس مجرد میں لکھتے ہیں کہ وما ادراک ما حداد. حداد کی شخصیت کا وہ مقام تھا جس کو ہم پہچان نہیں سکتے. لوہار تھے. حالانکہ امتحان کیا تھا کہ جب گھر جاتے تھے اور ظاہر فقر اور غربت تو تھی ظاہر، اس پر بھی اتنا دل ان کا کھلا تھا. جو کماتے تھے باکس رکھا ہوتا تھا اسی میں ڈال دیتے تھے، اس پہ لکھا ہوتا جس کو ضرورت ہے آگے لے جائے. آخر میں جو سکہ بچتا تھا گھر لے کے جاتے تھے. ظاہر ہے گھر تنگ دستی تھی، ایک کمرہ تھا، سامنے ہی جو ہے وہ ان کا ان لاس تھا، سسرال والے تھے. ان کی جو ماں تھی ان کی زوجہ کی، وہ بہت زیادہ ان بات پہ ان سے بولتی تھیں اور بہت جملے اتنا بولتی تھیں کہ بہرحال یہ ایک دن پریشان ہو گئے اور انہوں نے جا کے اپنے استاد کی خدمت میں کہا کہ میں کیا کروں. استاد نے کیا کہا؟ استاد نے کہا تمہارا امتحان ہی یہی ہے. یعنی ہر شخص کا خوب امتحان بھی تو ہوتا ہے زندگی کے اندر. تو آپ حرم کی زیارت کر کے جائیں، بڑی معنویت ہے، وہ زیارت پڑھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہو، گھر جائیں آپ اور ماحول گرم ہو، تو آپ کی ساری زیارت کہاں جائے گی؟ دہی پانی میں بہے گی. اب آپ اس کو کیسے بتائیں گے؟ اگر یہ چیز ریپیٹ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کا امتحان ہے. آپ زیارت کے بغیر جائیں، ہو سکتا ہے شاید نہ ہو کبھی، لیکن زیارت بعض اوقات جب انسان معنویت کسب کر رہا ہوتا ہے شیطان حائل آ جاتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ جس نے معنویت حاصل کی اس کو میں چھین لوں. ان کا بھی ایسے تھا. تو جب استاد نے انہیں کہا کہ آپ کا امتحان ہے یہ، خاموش رہے. ایک دن جب گھر گئے تو انہوں نے اتنا بولا کہ کہتے ہیں چھت پہ چلے گئے. اپنی چھت پہ جنہوں نے نیچے سے اتنا بولا کہ محلے کے اندر آواز جانے لگی ہے نہیں، تو یہ چھت سے اترے اور کربلا کے رہنے والے تھے، بھاگے کربلا کے باہر. اس زمانے میں کربلا اتنا ایکسٹینڈڈ نہیں تھا. جنگل کی طرف بھاگے 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 بھاگتے بھاگتے دیکھا کہ برابر میں خود نفس تجرد کر گیا ہے. بہرحال ابھی تجرد کیا کرنا ہے نفس کے معنی، اس کے لیے اللہ کے چلتا چاہیے. یعنی خود اپنی ذات سے باہر آ گئے، نفس باہر آ گیا، اپنے آپ کو خود دیکھ رہے ہیں اور ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. تو اسی عالم کے اندر روح پرواز کری، روح نے پوری اوپر سیر کی، پوری دنیا کی کائنات کے جلوے دکھائے، ساری چیزیں دکھائیں، اور پھر جو ہے وہ واپس آئے. یعنی وہ جو ایک لذت ہوتی ہے، وہ لذت بہرحال میں بھی نہیں بیان کر سکتا آپ کو، ظاہر انسان نے خود چکھی ہو تو پھر انسان بیان کرے. لیکن جب واپس آئے مانوی ان حالات سے، تو اپنی جو ماں تھی زوجہ کی، ان کے پاؤں میں جا کے پڑ گئے اور ان کا شکریہ ادا کیا. کہا کہ اگر آپ نے یہ کردار ادا نہ کیا ہوتا تو میں آج اس مقام پہ نہیں پہنچتا. یعنی انسان جو ہے اپنی زندگی کی جو مشکلات ہیں ان کو لطف اور کرم محسوس کرے. آیت اللہ مصباح جزدی کی بحث ہے، خاص طور پہ صحیفہ سجادیہ کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ جو مشکلات ہیں زندگی کی، یہ باطنی کرم ہے پروردگار کا. ہم اس کو محسوس نہیں کرتے. ہماری زندگی میں جب کوئی مشکل آتی ہے، ذرا سی کچھ اوپر نیچے ہوتی ہے تو ہم پھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں. اچانک سے انسان صبر بھی نہیں کر پاتا، بعض اوقات بولنا شروع کر دیتا ہے. جبکہ یہ باطنی طور پر جو ہے وہ خدا کی طرف سے فضل اور کرم ہوتا ہے. خدا انسان کو کہیں لے کے جانا چاہتا ہے. حدیث قدسی بیان کرتے ہیں کہ پروردگار کہتا ہے اے آدم تو رزق کے لیے کیوں پریشان ہے؟ مطلب پوری دنیا کے خزانے کیا میرے پاس نہیں ہے؟ اگر انسان قبول کرتا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میرے پاس ہے تو رزق کے لیے کیوں پریشان ہے؟ میں نے خزانوں میں سے تیرے حصے کو مختص کیا ہوا، لکھا ہوا اس نے بولا. اور اگر تو اپنی مرضی کرے گا تو کچھ نہیں ملنے والا، لیکن اگر میری رضا پہ رضایت حاصل کرے گا تو میں وہ سب دوں گا جو تیری اپنی رضا ہے. تو انسان عزیزان محترم خوب اس طرف بڑھنے کی کوشش کرے. خوب یہ امتحان الہی، یہ قرب الہی ہے. خوب انسان عبادی زندگی میں ایک دوسرے کا ساتھ دے اور آگے کی طرف سفر کو جاری رکھے. تیسری چیز، ایک خاتون ہوتے ہوئے اولاد کے ساتھ کردار کیا ہے. اگر ہم رول ماڈل بیوی کو لینا چاہتے ہیں تو ایک باپ ہونے کی حیثیت سے بھی ہم رول ماڈل لے سکتے ہیں. ماں تو یقیناً ان کے لیے تو رول ماڈل ہے. بچوں کے ساتھ ہمارا بیہیویئر کیسا ہے، ہمارا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے، گفتگو کیسی ہے، ان کو ہم دیکھتے کیسے ہیں، اور ان کی پرورش میں ہمارا کردار کیا ہے. ہمارے ایون جو ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں
ان سے گفتگو کرتے وقت وہ کیسے ہیں. یعنی جب ہم ایک دوسرے سے مخاطب، خاص طور پہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو بچوں سے کیسے گفتگو کرتا ہے، اور تنہائی میں جب ہوتا ہے، اپنی عبادت میں ہوتا ہے، تو اپنے بچوں کے لیے دعا کتنی کرتا ہے، خدا کی بارگاہ میں ان کے لیے کتنا گڑ گڑاتا ہے. بیوی کس طرح مخاطب کرتی ہیں، یا قرۃ عینی، حتیٰ دونوں فرزند کو پکارنے میں الفاظ مختلف ہیں، دونوں کے ساتھ کس طریقے سے ان کو بلا رہی ہیں، کس طریقے سے. بہرحال وہ ان کی پوری تربیت کس طرح انہوں نے تربیت تھی. زن محترم بی بی کی سائل آتا ہے اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں درود پڑھتے ہیں، محمد والے بی بی کی خدمت میں سائل آتا ہے، امام کی خدمت میں سائل آتا ہے، امام سے مانگتا ہے. امام کہتے ہیں پہلے میرے بڑے بھائی کی خدمت میں جاؤ. جب بڑے بھائی کی خدمت میں جاتا ہے وہ 50 درہم دیتے ہیں. وہ جو آتا ہے تو کہتے ہیں میرے بھائی نے کتنے دی؟ کہا 50. تو 49 دیتے ہیں. کیوں؟ احترام میں اپنے بھائی کے. یہاں ہمارا تو مقابلہ چلتا ہے، چاہے بھائی بہن ہو، چاہے رشتے دار ہو، چاہے طالب علم ہو، چاہے دوست. اس نے دے دی میری طرف سے، اس نے یہ کیا تو میری طرف سے اتنا. وہاں کردار ہے، وہاں کردار فاطمی ہے، وہاں گھر فاطمی ہے، گلستان فاطمی ہے. وہ بھی اس کے ستارے ہیں جنہوں نے کائنات کو چلانا ہے آگے. وہ بھی ان کی تربیت ہے. ایک ہماری اپنی تربیت ہے، وہ آواز جانے محترم کے ساتھ. لیکن ہماری ایک طالب علم ہوتے ہوئے ہمارا تو وہی حال ہے. ممبر پہ کچھ کو بچے بھی اثر نہیں دیتے. جب گھر جاؤ بیہیویئر دکھاؤ، کہتے ہیں آپ ممبر پہ تو بابا یہ باتیں کر رہے تھے. میرا بیٹا وہی لطیفہ ہے کہ مولانا صاحب نے ممبر بولا کہ جہاں جہاں پر کارپیٹ نجس ہو جائے وہاں سے کاٹ لو اس سے. وہ جب گھر آئے تو دیکھا گھر کے کارپیٹ کٹے ہوئے ہیں. تو حضرت پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا آپ نے تو تقریر میں کہا تھا کہ کارپیٹ جہاں جہاں سے نجاست ہے اس کو کاٹ لو. کہا بیوی میں نے لوگوں کے لیے کہا تھا، گھر کے لیے تھوڑی کہا تھا. تو بات یہ ہے کہ ہمارا روز ولادت ہے تو تھوڑا مسکرا بھی، ورنہ میں مجلس میں مسکرانے کی اجازت دیتا نہیں، ویسے چانس نہیں ہوتا میری مجلس میں. لیکن بہرحال ایسا نا ہمارا وہی حال ہے. ممبر میں بہت اچھے ہیں ہم لوگ، گھر کے اندر جا کے میں خود اپنی بات کر رہا ہوں، خدا نہ راستہ میں کیسا ہوں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ. خوب یہاں مشکلات ہیں. یہاں کردار جب تک باطن سے تبدیل نہ ہو تب تک فائدہ نہیں ہے. جس مجلس میں حسینیہ میں بات کرنا کہ اہل بیت کو مانتے ہیں، ان کو الگو مانتے ہیں، ان کو رول ماڈل، فائدہ نہیں ہے. جب تک پریکٹیکل لائف میں رول ماڈل نہیں ہے جب تک کوئی فائدہ نہیں ہے. دوسری چیز جو بہرحال ایک تو ایک حصہ تھا ان کی فیملی کا حصہ، دوسری جو سوشل ہے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے آج کے اس دور کے اندر، وہ بیوی کا کردار ہے. بیوی کے کردار میں جو چیز سوشل امپیکٹ جو سب سے زیادہ آتی ہے وہ انفاق ہے. یعنی معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنا، ہیلپ کرنا، لوگوں کی مدد کرنا. کوئی گھر سے دروازے سے خالی نہیں گیا، کوئی بھی، چاہے گھر کے اندر کچھ نہیں بھی تھا اس کے باوجود بھی کوئی گھر سے خالی نہیں گیا. یہ ایک سوشل بہت بڑا اسپیکٹ ہے. اور آج کے اس دور کے اندر کہ جہاں پوری دنیا میں مشکلات ہیں، فائنینشیل آپ کے سامنے حالات ایسے ہیں، یہاں پہ بھی آپ کے سامنے حالات کیسے ہیں. خوب بہرحال ہم اپنی ذات سے جتنا ہو سکتا ہے انسان کوشش کرے اپنے آس پاس میں، اپنے اطراف میں، اپنی فیملی میں، چاہے پیچھے آپ ہندوستان کے اندر آپ کے سامنے مشکلات ہیں، ہر جگہ مشکلات ہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے. لیکن اگر خدا نے میرے دامن کو، میرے ہاتھ میں رزق کو گشائش دی ہے تو بہرحال مجھے یہ کرنا چاہیے. حتیٰ حضرت سلمان فارسی اللہ تعالیٰ آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں اور بیوی سے کہتے ہیں کہ بہرحال ایک نیا شخص مسلمان ہوا ہے، عرب ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے. تو بیوی کہتی ہے گھر میں فاقہ ہے، لیکن اس کے باوجود کہتی ہے میری چادر لے جاؤ اور جا کے گروی رکھواؤ اور جا کر کچھ ملے، جو قرض ملے اس سے جا کے اس شخص کی مدد کرو. یعنی اتنا ایکسٹینڈ ہے. بہرحال کوشش کر سکتے ہیں ہم کہاں اور وہ کہاں ہستیاں، یہ کہہ کر بھاگ نہیں جانا چاہیے، کوشش بہرحال کرنی چاہیے. حضرت سلمان فارسی جب وہ کہتے ہیں چادر لیتے ہیں تو حضرت سلمان فارسی چادر میں 12 پیوند، 12 وصل دیکھتے ہیں، جگہ سے جڑی ہوئی ہے، گریے کرتے ہیں. کیونکہ حضرت سلمان نے ایران کے بادشاہوں کی بیٹیوں کی شان و شوکت دیکھی. جب رسول کی اکلوتی بیٹی کی چادر دیکھتے ہیں تو گریہ آتا. مگر وہی چادر کیا کمال کرتی ہے. جہاں پر ایک دفعہ مولا امیر المومنین کسی یہودی سے ان کے گھر پہ رکھواتے ہیں اور ان سے قرض لیتے ہیں، تو رات کو وہ کیا دیکھتا ہے کہ جس بکسے میں وہ چادر ہے وہاں سے نور نکل رہا ہے، اور نور اتنا ہے تو یہ پورے گھر والوں کو بلاتا ہے، حتیٰ اپنے فیملی کے لوگوں کو بلاتا ہے. اسی رات کہتے ہیں اس چادر کے نور کی وجہ سے 70 لوگ ایک ہی قبیلے کے مسلمان ہو جاتے ہیں. یعنی وہ صرف ایک چادر کا نور ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں کیا ہے. تو بہرحال وہ کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے کہ یہ چادر جب ہلتی ہے
تو کائنات کو رزق ملتا ہے. تو یہی اسی چادر کا کمال ہے عزیزان محترم. کوئی بہرحال اس چادر کو کوئی سمجھ سکے, کوئی اس چادر کو دیکھ سکے. کوئی رہبر معظم فرماتے ہیں کہ میں پورے سال کا رزق جو ہے وہ ایام فاطمیہ میں حاصل کرتا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ شک وہی کرے کہ جس کو یقین یا معرفت یا ادراک نہ ہو بیوی کے مقام کا. تو بہرحال ہمیں بھی بہرحال متصل ہونا چاہیے اپنی ذات سے. کسی کو بہرحال جتنا ہو سکے, جو ہو سکے ہمیں مدد کرنی. یہ ایک سوشل ہے. دوسرا سوشل اسپیکٹ بیوی کا مقاومت کا ہے, یعنی ریزسٹنس کا ہے. بیوی کا وجود ریزسٹنس ہے. بیوی نے کس طرح مقاومت کی ولایت کے لیے, اس سے بڑی کوئی مثال نہیں ہے. پہلی رائے حق کی ولایت کی شہیدہ ہیں, یعنی چاہتی سیدۃ النساء العالمین تھیں. فرشتے جو ہے وہ گھروں میں آ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود گھر بیٹھتی. کیا ضرورت تھی؟ 40 دن تک مرکب پر سوار ہو کر مدینہ کے دروازے کھٹکھٹاتی رہی ہیں. وہ اہتمام حجت کیا ہے. کیوں؟ کہ تم غدیر میں نہیں تھے. تو عزیزان محترم, آج جمعے کا دن ہے, ظہور کا متوقع دن ہے. ہم اگر بیوی کی اس چیز کو اپنے لیے رول ماڈل لیتے ہیں تو ہم نے امام زمانہ کے لیے کتنے دروازے کھٹکھٹائے, ہم نے امام زمانہ کے لیے کتنے لوگوں کو دعوت دی ہے. مگر کیا امام زمانہ کی ولایت جو ہے وہ غصب نہیں ہوئی؟ کیا امام زمانہ کی ولایت ابھی انتظار میں نہیں ہے؟ مگر کیا اصل حکومت کس کی ہونی چاہیے دنیا میں؟ امام کی ہونی چاہیے. تو ہم امام کی حکومت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کوئی دروازہ دستخط. تو وہ آج ذرا زمانہ تبدیل ہو گیا. سوشل میڈیا ہے آج. کتنا ہمارا جو ہے وجود جو ہے وہ سوشل میڈیا پر امام زمانہ کے لیے ہے کہ ہم صرف آپس میں ہی نا مٹھائیاں نیازیں بانٹتے رہو, کھاتے رہے. بھائی نان مسلم کو خبر دیں نا امام کے لیے, غیر مسلم کو بتائیں امام کے لیے. عدالت پہ گفتگو کریں, اس شہر کی گفتگو کریں جس میں ایک ایسا شہر ہوگا جہاں امن ہوگا, سکون ہوگا, ایک ایسی حکومت جو ہوگی. تو اس کی طرف گفتگو کرنا, گفتمان کرنا, نوک کرنا, لوگوں کو میسج دینا, خوب یہ دستک ہے اپنے زمانے کے ولی کی ولایت کو حاکم ہونے کے لیے. اور دوسرا بہرحال یہاں رہتے ہوئے, ایک طالب علم ہوتے ہوئے, یا کام کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, بہرحال یہاں بہرحال رہ تو رہے ہیں, وجود تو ہے. یہاں رہتے ہوئے آئندہ والی جو دنیا میں حکومت بنے گی اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو کتنا ایکوپڈ کر رہے ہیں, اپنے آپ کو کتنا اسٹرانگ کر رہے ہیں, اپنے آپ کو علمی طور پر, عملی طور پر, یا بزنس اسٹریٹجی طور پر. بہرحال امام کی حکومت ہوگی, کاروبار بھی ہوگا, دنیا کے معاملات بھی چلیں گے, ساری چیزیں ہوں گی. تو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کتنا کر رہے ہیں؟ کتنا ہمارا ذہن اسٹریٹجیکل جو ہے وہ اسٹرانگ ہے, کتنا ہم امام کی حکومت میں ہونے والے چیزوں کے لیے, حکومت کے لیے شہر امام کا کیسے بنے گا, اس میں کیا کیا ہونا چاہیے, کتنا سوچتے ہیں, کتنا پڑھ رہے ہیں, کتنا آگے کی طرف پڑھ رہے ہیں, کتنا جو ہے وہ گام دہم جو رہبر انقلاب کا ہے اس کے اوپر اپنے آپ کو پریکٹیکل امپلیمنٹ کر رہا ہے. کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے عزیزان محترم. بہرحال جو جتنا قریب ہوگا اس کا سوال بھی اتنا زیادہ بڑھتا چلا جائے گا. بہرحال قرب حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ میں صلوات بھیجے محمد حضرت بیوی کی خدمت میں یقیناً یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ایک ایسے جوار میں ہے کہ جو خوش حال محمد ہے, اور جہاں امنیت ہے, جہاں سکون ہے. اور گو کی بیوی کی زیارت کرنا خود جو ہے وہ سیدہ سلام اللہ علیہ کی زیارت کے لیے ہی ہے بالکل. اور انسان اپنے وجود کو ان کے قرب میں رکھا ہوا ہے, اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے امام کے ظہور کے پرچم بلند ہوں گے, آگے کی طرف بڑھیں گے. تو ہمارا وظیفہ جو ہے وہ زیادہ سنگین ہے, زیادہ بھاری ہے کہ ہم اس کو کس طرح دیکھتے ہیں. یہ بہرحال ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے وجود کو کس طرح ریزسٹنس کے لیے آمادہ کر رہے ہیں, کتنا ہم نے اپنے آپ کو تیار کیا ہے اور آگے بڑھا ہے. اس میں ظاہر ہے انسان کے بہت سارے زاویے ہیں, علمی ہے, عملی ہے, پریکٹیکل ہے, بزنس ہے, ایجوکیشن ہے, اسٹرکچرڈ ہے, ڈیزائننگ ہے, سوشل میڈیا ہے, آپ کہ یہاں سے وجود کا برین ڈرین ہے, آپ کے اپنے ملک میں ہے. 100 چیزیں ہیں کہ بہرحال انسان اگر کام کرنا شروع چاہے تو کرنے کی کوشش کرے. اس میں سب سے زیادہ انسان کو شرح صدر چاہیے. انسان کا اندر ظرف ایسا ہو کہ وہ چیزوں کو ایبزارو کر سکے. آسان نہیں ہے امام کے لیے کھڑے ہونا, آسان ہے. آج کا ظہور کا متوقع دن ہے. آیت اللہ خرازی جو ہے وہ اپنی کتاب اور روزانہ ہی عالم غیب میں ہی بیان کرتے ہیں کہ ایک عالم دین جو امام کے بہت قریب تھے, امام کے ساتھ تھے, وہ کہتے ہیں کہ مجھے امام نے ایک دن کہا کہ میرے ساتھ چلو کہیں. امام بہرحال اس کو نجف لے گئے, فوراً نجف کی زیارت کی. کہا 1 منٹ مجھے ایک عالم سے ملنا ہے اور ان کی موت کا وقت قریب آ گیا, میں ذرا ان سے مل لوں. اور امام وہ کہتے ہیں امام ان سے ملنے گئے, گفتگو کی, اور امام نے جب واپس آئے تو وہ جو عالم دین امام کے ساتھ ان کا پوچھا نہیں کہ آپ نے کہا کہ اصل میں
میں نے اس سے کہا تھا کہ تمہارے زندگی میں ظہور ہو جائے گا، لیکن وہ مجھ سے ناراض سا تھا کہ میری موت کا وقت مولا قریب آ گیا ہے، اور بہرحال اولیاء خدا تھے اور عرفا تھے، ان کو اپنی موت کا وقت معین پتہ ہوتا تھا کہ موت آنے والی ہے، تو وہ ناراضگی تھی کہ مولا آپ نے تو کہا تھا آپ کی میری زندگی میں ظہور ہوگا، میری زندگی میں ظہور نہیں ہوا، یہ ناراضگی تھی۔ تو عزیزان محترم، یہ بادہ جو ہم کہتے ہیں جیسے صدقہ دو تو موت آگے بڑھ جاتی ہے، ہماری کم اہلی، میری کم اہلی، میری کم عملی ظہور میں تاخیر کا باعث بن رہی ہے۔ یعنی کہ کہ بعض اوقات ظہور کا وقت ہونا اور قریب ہو جانا حالات کا، لیکن ہم سست ہو جائیں ظہور میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ وہ بہرحال اس زمانے کے اندر بھی کوئی ایسی چیز ہوئی ہوگی جو ظہور میں جو ہے وہ تاخیر ہو گئی، جانے میں کم از کم امام کی ظہور میں تاخیر کا باعث نہ بنا، اور اپنے زمانے کے ولی کے لیے بہرحال کوشش کروں، باقی توسل کروں ان کی ذات سے کہ خود وہ جو ہے وہ میری مدد کرے۔ تیسری اور آخری چیز بیوی کی زندگی میں بہرحال آپ سے دعا سے دعا وہ یہ ہے کہ بیوی کا خدا کے ساتھ رابطہ کتنا محکم ہے، عبادی پہلو ان کی زندگی میں کتنا اسٹرانگ ہے۔ خود دیکھیں، روایات کہتی ہیں کہ جب بیوی عبادت میں کھڑی ہوتی ہیں تو پروردگار ملائکہ کی سے پر افتخار کر رہا ہے کہ دیکھو کس طرح میری کنیز جو ہے وہ میری عبادت میں میری بارگاہ میں کھڑی ہے، خاشیت کانپنا، گھر سے مختلف انوار کا جو ہے وہ نور مختلف رنگوں کا گھر سے نکلنا، یہ عبادی پہلو ہے جان محترم۔ اس طرح خدا کی بارگاہ میں دعائیں کرنا، اور دعائیں بھی نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے ہمسایوں کے لیے دعائیں کرنا۔ اور ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہماری زندگی میں ہمارا خدا کا رابطہ کتنا مضبوط ہے، ہماری عبادت، میں اپنی عبادت کہوں گا، روزمرہ کی جو نماز ہے وہ تو بس گنتی ہے، کاؤنٹنگ ہے، آتی ہے جاتی ہے، بہرحال وہ بھی بس انسان اللہ اکبر کرتا ہے۔ کسی ایک بات میں اگر جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، مولانا کی نماز کے چکر میں ہماری بھی ہو جاتی ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا، ایک ہی بات پہ پوری نماز ہی ختم ہو گئی، یہی سوچ رہا تھا بس نہیں ختم ہو۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، خدا نخواستہ آپ کو نہیں کہہ رہا، خود اکیلے پڑھ رہا ہوں تو ٹک ٹک والی سجدے کا بھی چاہیے مجھے، کتنے سجدے ہو گئے ہیں، کتنے رہ گئے ہیں، یہ ختم نہ ہو جائے گی۔ ذہن بہت رہا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذہن جو ہے وہ کنیکشن میں ضعیف ہے، ذہن کنیکٹڈ نہیں ہو پا رہا، اس کی وجہ پورا دن ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ اکبر کریں اور آپ کنیکٹ ہو جائیں، وہ ہم اولیاء خدا نہیں ہے۔ ہمیں دن میں ڈوز چاہیے، دوائی چاہیے، انسان دوائی کھاتا ہے، آپ کو وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے آدمی کو، ٹھیک ہے، یا تو ہلکی ہلکی 1000 2000 کھائے تو 2-3 ہفتے میں کوئی گزارا، ورنہ ایک ہی 5000 کھائے 50000 کھائے تو پھر ایک ہفتے اس کو کھانی نہیں پڑے۔ ہماری حالت ڈوز والی ہے، یا تو ہمارے دن میں کام ایسے ہوں، فجر کی نماز کے بعد ڈوز، کہ ظہر تک ہمیں ایسا رکھے کہ جب میں ظہر میں اللہ اکبر کروں تو کنیکشن ہو جائے، ورنہ تو ظہر تک آدمی اتنا ڈیزالو رہا ہے، پھر ظہر کے بعد مغرب تک پھر آدمی شارٹ رہ رہا ہے، پھر اللہ اکبر کر رہا ہے، پھر انسان بہرحال انسان جہاں پہ بھی ہے گرفتاریاں ہیں اس کی، ایسا نہیں ہے کہ مطلب آپ کم میں رہے تو بولیں دنیا نہیں، ایسا بھرا پڑا ہے، دنیا بھی بھری ہوئی ہے، سب کچھ بھرا ہوا ہے، ایون انسان کے رابطے ارتباطات اس کو دور کر دیتے ہیں۔ ذہن محترم، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کو صلوات بھیج دیں، سجادیہ کی دعا میں کہتے ہیں فاذکر ربک، اپنے رب کو یاد کرو۔ کیسے یاد کرو؟ خوب یاد کرو اس کو۔ یاد کرنے کا مقصد صرف نماز نہیں ہے، اس کو یاد کرو، وہی ہے، اس کی بارگاہ میں کہو کہ پروردگار تو حائل بن جا میرے اور شیطان کے درمیان میں، تو رکاوٹ بن، تو درمیان میں آ جا، میرے شیطان مجھے بھٹکانا چاہتا ہے، شیطان مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے، شیطان مجھے وسوسے دینا چاہتا ہے، شیطان کو قرآن کیا کہتا ہے؟ شیطان کہاں سے ہے؟ سامنے سے بھی ہے، پیچھے سے بھی ہے، رائٹ سے بھی ہے، لیفٹ، چاروں طرف سے شیطان ہے۔ خوب ان طرف سے مختلف ہے۔ رائٹ والی طرف کو علماء تفسیر کرتے ہیں دین کی صورت میں، یعنی دین کے تقدسات کی صورت میں آتا ہے، آپ کو مقدس بناتا ہے، آپ کہتے ہیں میں تو بڑا نمازی، میں تو بڑا دیندار، میں تو بڑا انقلابی، میں تو بڑا یہ، میں تو بڑا وہ، اسی طرف سے شیطان آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کو دھوکہ دے کے جو ہے وہ آپ کو گھما پھرا کے نکل جاتا ہے۔ پروردگار تو حائل بن جا، تو درمیان میں آ جا میرے اور شیطان کے، تو بچا مجھے، تو حائل بن جا میرے اور میرے رشتوں کے درمیان میں۔ بعض اوقات انسان کے رشتے اسے خدا سے دور کر دیتے ہیں، بعض اوقات انسان رشتوں میں برباد ہو جاتا ہے، صلہ رحمی
نہ کرے آدمی زندگی برباد ہو جاتی. ذرا سی بات پہ ناراضگی, ذرا سی چیز پہ ناراضگی, ذرا سی چیز پر دنیا کی طرف مائل ہو جانا, اٹریکٹ ہو جانا, زیادہ بہہ جانا, وہ کیا کرتا ہے؟ خدا سے دور ہو جاتا ہے انسان. پروردگار تو خود ان رشتوں کے درمیان میں آ جا تاکہ تو پہلے ہو, باقی چیزیں بعد میں ہو. اور یہ تبھی ہوگا کہ جب انسان اپنے کنیکشن کو مضبوط کرے جانے والا. اس کے لیے بیسٹ آپشن مانا جاتا ہے جو ائمہ علیہ السلام نے. ہمارے پاس تو ظاہر نہ الفاظ ہیں نہ ہم ان چیزوں کو بیان کر سکتے ہیں جو اہل بیت نے الفاظ بیان کیے, جملے بیان کیے. ماہ رجب آنے والا ہے, ابھی سے کوشش کریں. 3 مہینے بہت امپورٹنٹ ہے, رجب, شعبان, رمضان. ابھی ان سے انسان کوشش کرے ماہ رجب میں روزے لے. ویسے بھی موسم بھی اچھا ہی ہے, برا نہیں ہے, ٹھنڈا ہے. روزے رکھے, حد اقل ہفتے میں 2 روزے رکھ لے. اسی طرح آخری کے روزے رکھ لے. مناجات اور دعاؤں کی پریکٹس کرے. یہ زندگی میں ٹائم دوبارہ نہیں آئے گا. یہ اسپین گزر گیا. کل کی بات ہے, بہرحال ہمارے خدا مغفرت کرے. کل ہماری فیملی پاکستان میں ایک شادی تھی. ہمارے ایک فیملی کے بزرگ بہت ٹھیک ٹھاک. شادی میں دیکھا, تصویریں دیکھ رہا تھا, کزن بھیج رہے تھے, کھانا کھا رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, دعا مانگ رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں. شادی بارات نکلی ہے, آدھے گھنٹے کے بعد بندے کی موت ہو گئی. ٹھیک ٹھاک, نہ کوئی بیماری نہ کچھ, ختم. یہاں خوشیاں, تھوڑی دیر میں گھر جو ہے وہ عذاب میں بدل گیا. اور صحیح آدمی, وہ زندگی یہی ہے. یہ جو لمحہ گزر رہا ہے یہ کسی کی اکاؤنٹیبلٹی کون کرے گا؟ ابھی یہاں سے اتر کے زندہ ہے کہ نہیں ہے, نو بڑی ہے, کچھ نہیں پتا. بعد میں انسان پچھتاتا ہی ہے. جب کہ انسان کو حادثہ ہو جائے تو کیا انسان سوچتا ہی رہتا میں یہاں سے نہ جاتا, میں یہاں سے نہ گزرتا, میں یوں نہیں کرتا, میں یہ نہیں کرتا. کتنا انسان اپنے آپ کو بھی رکھتا ہے, لیکن جب جا رہا ہوتا ہے اس ٹائم اس کو کوئی لمحہ نہیں ہوتا کہ حادثہ اس کے ساتھ ہونے والا ہے. یہ نہیں, زندگی ایسی ہے, ایک لمحے میں پلک جھپکتے چلی جائے گی. اس لیے بھائی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شب کی تاریکی میں اپنے گالوں کو, اپنے رخسار کو خاک پہ رکھ کر کہتے ہیں رب لا تقلنی لا نفسی طرفۃ عین ابدا. پروردگار مجھے پلک جھپکنے کے لمحے کے برابر بھی مجھے اپنے حال پر مت چھوڑ. پیغمبر کی ذات جو کہہ رہی ہے پروردگار آپ کو کیسے, یا رسول اللہ آپ کے صدقے میں تو کائنات خلق ہوئی ہے. ہاں نہیں, میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. اور ظاہر محترم کو اپنے رابطے کو مضبوط کرے. شبیں لمبی ہیں, زیادہ ہیں, بہتر ہے انسان تھوڑا پہلے بیدار ہو, مناجات پڑھے, حرم کی توفیق ہے حرم میں آئے. ہر وقت نہیں, جو بھی توفیق ہوتی ہے. یہ رابطہ جتنا کوشش کریں گے نا یہ اس زنگوں کو دور کرے گا جو ہمارے دلوں میں آ گئے. یہ جتنا صاف ہو جائے گا اتنی جلدی پھر میرے لیے آسانی ہو جائے گی. اور یہی رابطہ دنیا میں بھی اور قبر میں بھی اور آخرت میں بھی کام آئے گا. ورنہ اور دنیا کے کوئی رابطے کام نہیں آنے والے. ذرا محترم مالک یوم الدین ہے, وہ اس کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے. تو اس رابطے کو انشاءاللہ مضبوط کریں. بیوی کا ہی رابطہ بہت مضبوط تھا. ذرا محترم اتنا مضبوط رابطہ تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ کیا کمال ہے ہستیوں کا کہ جب گھر میں کچھ نہیں ہے تو خدا کی بارگاہ سے جو ہے وہ طعام بھی آ رہا ہے اور چیزیں بھی آ رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی خدا کی راہ میں جب سب کچھ دیا اس پر بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی احسان نہیں کیا. خدا کی ذات ایسی ہے. مولا متقیان جو کہتے ہیں کہ پروردگار تو اس لائق ہے کہ تیری عبادت کی جائے, نہ جنت کی لالچ میں نہ جہنم کے خوف میں. تو بہرحال ہمیں بھی اپنی زندگی میں ان چیزوں کو جو ہے وہ بڑھانا چاہیے اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہماری بہرحال اس عبادت کو قبول فرمائے. پروردگار تجھے آج کی ولادت کا خاص طور پہ بیوی کے اس مبارک وجود کا صدقہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما. حاضرین مجلس محفل میں جتنے بھی لوگ ہیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں پروردگار ان سب کی جائز خواہشات کو پورا فرما. ان سب کے محرومین کی مغفرت فرما. ان سب کے محرومین کی اور ہم سب جب دنیا سے چلے جائیں ہم سب کو بیوی کی شفاعت سے جو ہے وہ ہمیں بہرہ مند فرما. پروردگار عاقبت بخیر عطا فرما. ہم خطاکار ہیں, گناہ گار ہیں, ہمارے مرنے سے پہلے ہمارے گناہوں کی معافی فرما. ہمیں زندگی میں اپنے امام کے ظہور کے لیے ایک قدم آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما. بہرحال خدا نے جو ہمیں توفیق دی ہے
قم المقدس میں رہنے کی پروردگار ہمیں اس توفیق سے، اس نعمت سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مسلمان جہاں بھی ہیں مشکلات میں ہیں، اپنی آزادی کی جنگیں لڑ رہے ہیں، پروردگار انہیں جلد سے جلد آزادی عطا فرما۔ دشمنان اسلام استکبار جہانی کو جلد سے جلد نیست اور نابود فرما۔ رہبر معظم آیت اللہ سستانی، علماء کرام، مراجع کرام جتنے بھی ہیں پروردگار ان سب کی توفیقات میں عمر طولانی عطا فرما، اور ہم سب کو بھی دین کا جو وظیفہ ہماری گردن پر ہے اسے بہتر طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ کربلا کی زیارت ہم سب کے نصیب میں جلد سے جلد فرما۔ پروردگار ہم خاص طور پہ جو لوگ بے گناہ اسیر ہیں دنیا میں مختلف جگہوں پر ہیں، دوست احباب ہیں، انہیں جلد سے جلد رہائی عطا فرما۔ بہت سارے لوگ مریض ہیں، بچے مریض ہیں، لیور ٹرانسپلانٹ میں ہمارے رشتے دار تھے، بچہ ہے، کچھ کینسر کے مریض ہیں، کچھ لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے، ہمارے دوست کے والدین ہیں، یعنی حاضرین میں بھی جو لوگ مریض ہیں ان کے دوست احباب رشتے دار ہمسائے، پروردگار تجھے واسطہ بی بی سلام اللہ علیہ کے اس مبارک وجود کا انہیں جلد سے جلد شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے عطا فرما۔ حاضرین کے رزق میں فراوانی اور برکت عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو عاقبت بخیر اور جلد سے جلد اپنے وقت کے امام کے ظہور کو دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات پہ محمد و آلہ